بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب روح میری پیران حقی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی او میرا فقیر آیا۔ حضرت قبلہ خواجہ پیر سخی محمد نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بانی آستانہ علیہ گلستان محی الدین اسلام آباد۔ آج کی اس خصوصی ویڈیو میں ہم ایک ایسی عظیم روحانی، علمی اور اصلاحی شخصیت کا تذکرہ پیش کر رہے ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی دین اسلام کی خدمت، اشاعت سنت، تربیت خلق، خدمت انسانیت اور اپنے شیخ کامل کے ساتھ اطاعت و وفاداری میں بسر کی۔ آپ کی ولادت باسعادت سن 1937 میں ایک نہایت دیندار، باوقار اور روحانی گھرانے میں ہوئی۔ آپ کے والد گرامی حضرت خلیفہ صوفی اللہ دیتا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ ایک معزز زمیندار ہونے کے باوجود دنیاوی جاؤ منصب سے بھی بے نیاز رہتے۔ آستانہ علیہ چورا شریف سے روحانی فیض حاصل تھا اور آپ وہاں باقاعدہ مرید اور خلیفہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مسلسل 6 بیٹیوں سے نوازا۔ اس کے بعد حضرت پیر سخی محمد نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ محترمہ نے ایک بزرگ دین سے نہایت عاجزی کے ساتھ دعا کی درخواست کی کہ اللہ تعالیٰ انہیں ایک صالح بیٹا عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو شرف قبولیت بخشا اور ایک ایسے فرزند سے نوازا جس نے بعد ازاں اپنی پوری زندگی دین اسلام اور مخلوق خدا کی خدمت میں وقف کر دی۔ آپ کے والد گرامی نے آپ کا نام سخی محمد رکھا۔ بعد کے حالات نے دنیا کو دکھایا کہ آپ واقعی سخاوت، اثار، محبت اور خدمت خلق کی روشن مثال بن گئے۔ حضرت پیر سخی محمد نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد دینی اور عصری علوم میں مہارت حاصل کی۔ آپ نے اپنی عملی زندگی کا آغاز بطور سول کلرک پاک فوج میں خدمات کا انجام دے کر کیا۔ مدرس رہے۔ بعد ازاں گورنمنٹ ہائی اسکول مرشد آباد کے قیام اور ترقی میں آپ نے بنیادی کردار ادا کیا۔ آپ نہ صرف ایک بہترین استاد تھے بلکہ ایک شفیق، مربی، مخلص رہنما اور عوام کے خیر خواہ بھی تھے۔ اسی وجہ سے علاقے کے لوگ آج بھی انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ آپ کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ آپ ہمیشہ لوگوں کی مشکلات میں ان کے ساتھ کھڑے رہتے۔ اللہ تعالیٰ نے کم عمری ہی میں آپ کو روحانی دولت سے بھی نواز دیا۔ صرف 11 سال کی عمر میں جب آپ 6ٹھی جماعت کے طالب علم تھے، آپ نے اپنے مرشد کامل حضرت خواجہ غلام محی الدین غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دست حق پر بیعت کی۔ آپ نے اپنی پوری زندگی اپنے شیخ کامل کے ہر حکم کو اپنی سعادت سمجھ کر بجا لایا اور ہر موقع پر ان کے دست راست بن کر خدمات انجام دی۔ شیخ کامل کے سرکاری، انتظامی، دعوتی اور روحانی امور میں آپ ہمیشہ پیش رہے۔ آپ کو اپنے شیخ کے اعتماد قرب کا وہ مقام حاصل ہوا جو ہر مرید کے نصیب میں نہیں آتا۔ دربار عالیہ نیریاں شریف میں دینی تعلیم کے فروغ کی ابتدائی کوششوں میں حضرت پیر سخی محمد نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کردار نہایت نمایاں رہا۔ آپ نے نہ صرف عام طلبہ بلکہ حضرت خواجہ غلام محی الدین غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے تمام صاحبزادگان، صاحبزادیوں، پوتوں اور نواسوں اور نواسیوں کی تعلیم و تربیت میں بھی بھرپور کردار ادا کیا۔ اسی طرح آپ کو اپنے شیخ کے کاتب ہونے کا بھی شرف حاصل رہا۔ جب حضرت خواجہ غلام محی الدین غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہلی مرتبہ شدید علالت میں مبتلا ہوئے اور ہسپتال منتقل ہوئے تو آپ نے حضرت پیر سخی محمد نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خصوصی طور پر اپنے ساتھ رہنے کا حکم فرمایا۔ دربار شریف تشریف لائے تو آپ کی بے مثال خدمت سے خوش ہو کر حضرت پیر سخی محمد نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خلافت سے سرفراز فرمایا۔ آپ اکثر محبت سے فرمایا کرتے تھے میرے 7 بیٹے ضرور ہیں مگر سخی محمد میرا 8واں بیٹا ہے۔ دوسری مرتبہ آپ کو خلافت سے نوازا۔ پھر وہ تاریخی لمحہ آیا جب حضرت خواجہ غلام محی الدین غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے ظاہری وصال سے قبل آخری ایام میں تھے۔ اس موقع پر انہوں نے اپنے سر اقدس سے اپنی مبارک دستار اتاری، حضرت پیر سخی محمد نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سر پر رکھی اور ارشاد فرمایا آج کے بعد آپ میرے خلیفہ مجاز ہیں۔ یہ آزاد حضرت پیر سخی محمد نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روحانی عظمت، کامل اعتماد اور بے مثال خدمات کا روشن ترین اعتراف تھا۔ آپ نے شیخ العالم حضرت پیر علاء الدین صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی میت میں طویل عرصہ گزارا اور ان کی نہایت متعدد رفیق اور معاون بن کر خدمات انجام دی۔ دربار عالیہ نیریاں شریف کی انتظامی، تعمیری، دینی اور فلاحی امور میں آپ کی رائے کو ہمیشہ بڑی اہمیت دی جاتی تھی۔ خدمات کی تشہیر کو پسند نہیں فرمایا۔ یہی اخلاص آپ کی شخصیت کا سب سے نمایاں وصف تھا۔ حضرت پیر سخی محمد نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے مرشد کامل حضرت شیخ العالم پیر علاء الدین صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اجازت و دعا حاصل کرنے کے بعد سن 2012 میں گلستان محی الدین بمبرتراڑ گلبرگ اسلام آباد میں ایک عظیم دینی مرکز کی بنیاد رکھی۔ یہ مرکز بعد ازاں آستانہ علیہ
عالیہ گلستان محی الدین اسلام آباد کے نام سے معروف ہوا، جہاں مسجد، خانقاہ، درس قرآن، ذکر و اذکار، اصلاح معاشرہ، تربیت نوجوان اور دینی تعلیم کے مختلف شعبہ قائم کیے گئے۔ حضرت پیر صاحب کی یہ خواہش تھی کہ یہ ادارہ صرف عبادت کا مقام نہ ہو بلکہ ایسا روحانی اور تعلیمی مرکز بنے جہاں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، اہل بیت، صحابہ کرام، اخلاق، خدمت خلق اور اصلاح نفس کی تعلیم نسل در نسل منتقل ہوتی رہے۔ قرآن کریم حفظ کرنے والے بچوں کی تعلیمی تربیت کو اپنی خصوصی ترجیح بنایا اور ادارے میں آنے والے ہر طالب علم کو اپنی اولاد کی طرح محبت، شفقت اور رہنمائی عطا فرمائی۔ زندگی کے آخری ایام میں جب بیماری نے جسم کو کمزور کر دیا تب بھی دین کی خدمت کا جذبہ کم نہ ہوا۔ اسی دوران آپ کے بڑے صاحبزادے علامہ اعجاز احمد نیروی بیرون ملک سے پاکستان تشریف لائے تاکہ والد محترم کی خدمت کر سکیں۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ حضرت کے کمرے میں کچھ ضروری سہولیات فراہم کی جائیں تاکہ بیماری کے دوران آرام میسر آ سکے، لیکن حضرت پیر سخی محمد نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نہایت شفقت اور اصرار کے ساتھ فرمایا، میرے کمرے کی فکر بعد میں کرنا، پہلے ادارے میں رہنے والے بچوں کی رہائش کو بہتر بناؤ، ان کے کمروں کا انتظام زیادہ ضروری ہے۔ یہ الفاظ آپ کی بے مثال اصرار، اخلاص اور خدمت خلق کا عملی نمونہ تھا۔ اگرچہ بیماری کی شدت بڑھ چکی تھی لیکن آپ پھر بھی ویل چیئر پر بیٹھ کر تشریف لاتے، تعمیری کام کا جائزہ خود لیتے۔ یہ منظر اس حقیقت کا زندہ ثبوت تھا کہ آپ نے اپنی زندگی کے آخری لمحے تک دین کی خدمت، طلباء کی تربیت اور اللہ کے گھر کی آبادکاری کو اپنی اولین ترجیح بنائے رکھا۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب اس مرد درویش نے اپنے رب کریم کے حضور حاضری دی۔ وصال کی خبر سنتے ہی پاکستان، آزاد کشمیر، برطانیہ اور دیگر ممالک میں موجود آپ کے مریدین، محبین، علماء، مشائخ اور متعلقین غم کی کیفیت میں ڈوب گئے۔ ہر آنکھ اشکبار تھی اور ہر زبان ان کے لیے دعائے مغفرت میں مصروف تھی۔ یہ ایک تاریخی جنازہ تھا جس میں ہر طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کر کے اس بات کا عملی ثبوت دیا کہ حضرت پیر صاحب نے اپنی زندگی محبت، اخلاص اور خدمت کے ذریعے لوگوں کے دل جیتے تھے۔ وصال کے بعد ادارہ نور الہدیٰ گلستان محی الدین اسلام آباد میں ختم قرآن مجید کا عظیم الشان اجتماع منعقد ہوا، جس کی صدارت پیر سلطان العارفین صدیقی الازہری سجادہ نشین آستان عالیہ نیریاں شریف نے فرمائی۔ بعد ازاں آپ کے چیلم شریف کے موقع پر ایک عظیم الشان روحانی اجتماع منعقد ہوا جس میں پاکستان کے مختلف شہروں کے علاوہ برطانیہ، مصر اور یورپ سے بھی جیت علماء کرام، مشائخ اعظام اور دینی شخصیات نے شرکت کی۔ اس کے بعد آزاد کشمیر میں بھی چیلم شریف کا ایک بڑا اجتماع منعقد ہوا جس کی صدارت بھی آستان عالیہ نیریاں شریف کے صاحبزادگان نے فرمائی۔ علماء، مشائخ اور محبین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ بعد ازاں برطانیہ کے شہر لندن میں حضرت پیر سخی محمد نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سال ثواب کے لیے ایک عظیم تعزیتی ریفرنس اور دعائیہ تقریب منعقد ہوئی۔ برطانیہ بھر سے علماء کرام، مشائخ دینی اور سماجی شخصیات اور عقیدت مندوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ یہ تمام اجتماعات اس حقیقت کا واضح ثبوت تھے کہ حضرت پیر سخی محمد نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی رضا، عشق رسول، خدمت دین، تربیت انسانیت اور اصلاح معاشرہ کے لیے وقف کی تھی۔ آج بھی آستان عالیہ گلستان محی الدین اسلام آباد میں جاری دینی، روحانی، تعلیمی اور فلاحی سرگرمی حضرت پیر سخی محمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے روشن مشن کی زندہ یادگار ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت پیر سخی محمد نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے درجات بلند فرمائے، ان کی قبر انور کو نور سے بھر دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اخلاص، تقوی، خدمت دین اور عشق رسول کی دولت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔